آپ کو اور مجھے اپنے باپ کی قربانی کا احساس ہے کہ یہ میرے باپ کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے رومال، اس کی قدر کرو گے تو پھر نبی کی قربانی جو قرآن پہ لگی ہے اس کا احساس بھی کرنا پڑے. یہ جو علماء کرام موجود ہیں، ان کے ماں باپ انہیں کاروباری بناتے تو بہترین بیسٹ بزنس مین ہوتے، انٹیلیجنٹ بزنس مین ہوتے. مولوی سے بڑھ کے عقل مند بزنس مینی میں اور کوئی نہیں ہے. ان نے تجارت سیکھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ علماء بازار کو چھوڑ کے، مارکیٹس کو چھوڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بھئی ان کے دل میں حضور کی قربانی کا احساس ہے کہ میرے نبی نے قربانی دی ہے، چلو ہمیں بھی اس پر آگے آنا چاہیے. یا جن بچوں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، جن خوش قسمت بچوں کے سر پہ ابھی دستار سجنی ہے، ان کے ماں باپ کو دنیا نہیں چاہیے، انہیں پیسہ نہیں چاہیے، انہیں دولت نہیں چاہیے، انہیں ثروت نہیں چاہیے، تو انہیں بھی چاہیے. لیکن انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے بچے اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کے لیے بھیجے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں حضور پاک کی قربانی کا احساس ہے. تو آج طے کریں، ایک بات طے کریں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم اپنی اولاد کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، قرآن بھی پڑھائیں گے، حضور کا فرمان بھی پڑھائیں گے. جتنے بیٹھے ہیں کرتے ہیں وعدہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، فرشتے بھی لکھیں گے کہ اللہ کے قرآن کے پھیلاؤ کے لیے وعدہ کیا. قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.